بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو 6th کلاس. آپ کو آپ کی نئی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں. آج آپ کی پہلی HOD کلاس ہے، جسے کہنا تو کلاس آف HODs چاہیے، لیکن ہم عمومی طور پر ہم HOD کلاس کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی آپ کی جو HOD کلاس تھی وہ میں لیا کرتا تھا. اس سال بھی انشاءاللہ آپ کی ہر 15 دن بعد ایک دن HOD کلاس ہوا کرے گی، جس میں آپ کی انسپیکشن ہوگی، آپ کی بکس کی، آپ کی پرسنالٹی کی، اور پھر ہم آپ کو آپ کے سارے سبجیکٹس کا 15 دن کا سلیبس آپ کو اور آپ کے اساتذہ کو پڑھائیں گے. ان کو اسکیم آف اسٹڈی دیں گے. وہ اسکیم آف اسٹڈی پورے 2 ہفتے کی پھر ڈے وائز بھی ہوگی، اور اسی کے مطابق پھر ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وہ کلاس آف HODs جو ہوتی تھی وہ بہت ہی دلچسپ کلاس ہوتی تھی اور آپ اس کو بہت انجوائے کرتے تھے. اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ادارے وقت سے پہلے گرمیوں کی چھٹیوں کی غرض سے بند ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ جو آپ کی اسٹڈیز ہیں وہ گھر میں جاری رہیں. تو یہ ہم آن لائن آپ کو یہ HOD کلاس کی جو تفصیل ہے وہ ہماری ایجوکیشنل ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گی، اور واٹس ایپ بھی ہم اس کی ایک چھوٹا ورژن بنا کے وہ آپ کے کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو بھیجیں گے. جب آپ اس کو آن لائن دیکھیں گے تو وہ ساری HOD کلاس آپ کے سامنے ہوگی. ہر سبجیکٹ کی پوری ڈیٹیل اس میں ہوگی. پچھلے سال یہ سارے سبجیکٹس میں خود ہی پڑھا رہا تھا. بیچ میں شروع میں آپ کو یاد ہوگا ندیم صاحب میری ہیلپ کرتے تھے اور مس امرین بیچ میں ہیلپ کرتی تھی. اس سال بھی میرے ساتھ کچھ میرے ساتھی جو ہیں وہ کچھ مختلف سبجیکٹس کے لیے میری ہیلپ کریں گے، اور ہم آپ کو یہ پورے کا پورا سلیبس جتنا کہ کلاس میں ٹیچر نے تیار کرانا ہوتا ہے اتنا اس کلاس میں پڑھا دیا کرتے ہیں. اب یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کی اس ویب سائٹ پہ ہر وقت موجود ہوگا. آپ کی کوآرڈینیٹر آپ کو گائیڈ کریں گی کہ آپ کس وقت اس کو کھولا کریں اور کتنا اس سے پڑھیں اور پھر کتنا اپنا کام کریں، نوٹ بکس پہ کیا لکھنا ہے. یہاں بھی ہم بتائیں گے اور آپ کی کوآرڈینیٹر بھی آپ کو روزانہ میسج کر کے بتایا کریں گی. ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ گھروں میں رہ کر سارا وقت ضائع نہ کریں، نہ پیرنٹس کو تنگ کریں، بلکہ اپنا ایک شیڈیول بنائیں کہ چلیں اگر آپ بہت صبح نہ صحیح تو 9 بجے 9:30 بجے جب کہ ہمارے ہاں یہاں فرسٹ پیریڈ شروع ہوتا ہے اتنے بجے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کریں. اپنا ٹیب یا موبائل سیل فون یا پھر کمپیوٹر آن کریں، انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے ویب سائٹ اوپن کریں اور HOD کلاس کو ایک دفعہ اس میں جتنا اس دن کا کام ہے اس کے حوالے سے وہ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر اپنا جو ریٹن ورک آپ کو دیا گیا ہو وہ کریں اور اس کو تیار کریں. تو ایٹ لیسٹ یہ کوئی 4 گھنٹے کم از کم آپ کو روزانہ مارننگ میں اور 2 سے 3 آورز جو ہے وہ ایوننگ میں بیٹھنا چاہیے. اس کا شیڈیول 9:30 بجے سے 1:30 بجے تک ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بریک کی، آپ نے کھانا وانا کھایا، نماز پڑھی، تھوڑا ریلیکس کیا. 4 بجے سے 6-7 بجے تک جتنا آپ میں اسٹیمنا ہو ایک دفعہ پھر آپ بیٹھے اور جو آپ کا کام رہ گیا ہے وہ آپ نے تیار کیا. اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے انگیج نہیں رکھا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ جو سلیبس ہم آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں اور آن لائن پڑھا رہے ہیں، جب آپ واپس آئیں گے یہ نہیں پڑھایا جائے گا، اس سے آگے پڑھایا جائے گا. اس میں سے آپ کا فرسٹ ٹرم ٹیسٹ ہوگا. اگر جون کی 1 کو آپ حاضر ہوتے ہیں اسکولوں میں تو جون کے گزرنے کے بعد 1 جولائی سے آپ کا فرسٹ ٹرم ٹیسٹ ہے. یہ سلیبس ہم ریوائز ضرور کرائیں گے لیکن ہم آگے بھی پڑھائیں گے جون میں. تو آپ کو چاہیے کہ یہ تیار کر کے آئیں تاکہ آپ کی اسٹڈیز بہتر ہو سکیں. اس سے کچھ زیادہ کریں تو بہتر ہے. آپ کی کوآرڈینیٹر کا واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، اور کوآرڈینیٹر سے آپ میرا واٹس ایپ نمبر بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہوں، کچھ اور چاہتے ہوں، تو آپ وہ کوشچن وائس میسج کے ذریعے ان کو بھیجیں. کال کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. وائس میسج بھیجیں. اس وائس میسج میں اپنا نام بتائیں، اپنی کلاس بتائیں، اپنا ایڈریس بتائیں کہ آپ کس ایریا سے ہیں، اور پھر آپ اپنا سوال کریں. وہ سوال کا جواب آپ کو ہم وائس میسج کے ذریعے آپ کے نمبر پر دے دیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ محنت کریں، آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو سپروائز کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ 6-7-8 آورز کی 6-7-8 گھنٹے کی اسٹڈی روز کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم روز آپ تک پہنچیں گے. روزانہ آپ کی کوآرڈینیٹر آپ کو وائس میسج بھیجیں گی، بلکہ ویڈیو بھیجیں گی جس میں وہ آپ کو اس دن کا کام ریمائنڈ کرائیں گی کہ وہ کیا ہوگا. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ آپ کی
HOD کلاس کا شیڈول ہے. یہ پہلی HOD کلاس ہے جو 7 اپریل سے، کیونکہ 5 تک حکومت نے ادارے بند کیے تھے تو ہم نے اپنے آپ کو شیڈول ہی 6 سے کیا تھا، تو آج سمجھے کہ 6 تاریخ کو یہ HOD کلاس ہو رہی ہے اور 7 سے آپ نے اس کی سٹڈی شروع کرنی ہے. تو 7 سے 19 تک 2 ہفتے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ 7 اپریل 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اور 19 یہ 13 دن بنتے ہیں. ہم نے اس میں فرائیڈیز کو اس دفعہ اس لیے شامل کر دیا ہے کہ آپ اب گھر میں ہیں. جب آپ اسکول آتے تھے تو ہم فرائیڈے کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے، سنڈے کو ایکسکلوڈ کر دیتے تھے، لیکن چونکہ آپ گھر میں ہیں آپ کو روزانہ پڑھنا چاہیے، لہٰذا ہم نے وہ دن بھی شامل کیے ہیں. تو اس طرح اب آپ کو یہ 13 ورکنگ ڈیز کا کام جو ہے وہ ملے گا، اور ہر سبجیکٹ کا ہوگا، انگلش کا، اردو کا، میتھمیٹکس کا، سائنس، سوشل اسٹڈی، کمپیوٹر سائنس، اسلامیات، ان سب کا ہوگا. بلکہ اگلی HOD کلاس میں تو ہم آپ کو قرآن کریم کا بھی بتائیں گے کہ جو ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہے وہ آپ کا کیا سلیبس ہو. قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے. تو ابھی چونکہ اسلامیات میں بھی حفظ ہے اور کچھ دعائیں ہیں، تو اس لیے اسی کو قرآن سمجھیں، قرآن کا سبق سمجھیں، تو وہ آپ نے تیار کرنا ہے. تو یہ آپ کی کلاس ہے، اور سب سے پہلا آج جو پیریڈ ہوگا وہ انگلش کا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اردو کا لیں گے، پھر میتھمیٹکس کا ہوگا، پھر اس کے بعد سائنس کا، جیسے پہلے ترتیب یہی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اسلامیات کا، پھر سوشل اسٹڈی کا، اور آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا کمپیوٹر سائنس کا پیریڈ ہوا کرتا تھا جب چھٹی کے قریب ہم لیا کرتے تھے، اور اس وقت ہم بہت سی چاکلیٹس بھی تقسیم کرتے تھے. وہ چاکلیٹس آپ کی ادھار ہیں، آن لائن آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے، جب آپ آئیں گے تو آپ کو دیں گے. تو پہلی کلاس آپ کی انگلش کی ہے. الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، اب آپ کا پیریڈ ہے، پہلا پیریڈ. آج آپ کی پہلی HOD کلاس ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے انگلش پڑھتے ہیں. انگلش کی آپ کی بک بڑی خوبصورت ہے، اس میں بڑی اچھی سٹوریز ہیں. میں نے پچھلے سال بھی یہ 6 کلاس کے بچوں کو پڑھائی، بہت مزہ آیا. آج ہمارا جو سلیبس انگلش کا ہے پہلی HOD میں، یعنی پہلے 15 دن 7 اپریل سے لے کر 19 اپریل تک کے دنوں میں وہ سلیبس یہ ہے. ریڈنگ آف پوئم مدر ٹو سن، اس کتاب میں یہ پہلی نظم ہے، مدر ٹو سن. یونٹ 1 میں ایک پوئم ایک لیسن، یونٹ 2 میں ایک پوئم ایک لیسن، یونٹ 3 اسی طرح ایک پوئم ایک لیسن ہوتا ہے. تو اس کی پوئم ہے مدر ٹو سن، بڑی ہی انٹرسٹنگ پوئم ہے. یہ پوئم میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا، اور اس پوئم کی ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں HOD کلاسز میں ویڈیوز بھی دکھایا کرتا ہوں. تو ریڈنگ آف دا پوئم مدر ٹو سن، اینڈ پھر ریڈنگ آف دا لیسن. یہ ایک سٹوری ہے نکو بابینس. ایک لڑکے کا نام ہے نکو بابینس. آپ لوگوں کا بڑا عجیب نام ہے، نام عجیب بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اور یہ ان کی زبان میں عجیب نہیں ہوگا. تو نکو بابینس ایک لڑکا ہے، اس کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی، بڑی انٹرسٹنگ. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. اس کی ریڈنگ کرنی ہے ہم نے. پھر یہ جو پوئم ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساری پوئمز کو زبانی یاد کرتے ہیں، تو اس پوئم کو زبانی یاد کرنا ہے. اور پھر لرننگ آف کوسچن آنسرز آف دا لیسن. اس لیسن یعنی یہ سٹوری جو نکو بابینس ہے، اس کے جو کوسچن آنسرز ہیں وہ آپ کو پڑھاؤں گا، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اور پھر آخر میں 20 ورڈز دوں گا اس لیسن میں سے، نکو بابینس میں سے، جن کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے، ان کے میننگ بھی نوٹ کرنے ہیں اور ان کے سپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں. ان میں سے آپ کی ڈکٹیشن ہوگی. تو اب یہ آپ کا سلیبس ہے انگلش کا. ایک پوئم پڑھنی ہے، ایک لیسن پڑھنا ہے، پوئم کو زبانی یاد کرنا ہے، لیسن کے کوسچن آنسر یاد کرنے ہیں، اور لیسن میں سے 20 ورڈز کے میننگ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر کے ان کے سپیلنگ یاد کرنے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے اس کی پوئم پڑھیں گے. مدر ٹو سن، ماں بیٹے سے. ویل سن، اچھا میرے بیٹے. I'll tell you، میں تمہیں بتاتی ہوں. Life for me ain't been no crystal stair. زندگی میرے لیے کرسٹل کی یا بہت شاندار قسم کی سٹیئر یا سیڑھی نہیں رہی تھی. It had tacks on it. اس کے اوپر تو کیل نکلے ہوئے تھے. And splinters، اور لکڑی کی تیز نوکیں نکلی ہوئی تھی. And boards torn up، اور اس کے پھٹے ٹوٹے ہوئے تھے. یعنی زندگی ایک ایسی سیڑھی تھی، وہ کرسٹل سٹیئر نہیں تھی، بلکہ اس کے اوپر تو کیل نکلے ہوئے تھے اور سپلنٹرز تھے، یعنی تیز نوکیں نکلی ہوئی تھی، اور اس کے پھٹے بھی ٹوٹے ہوئے تھے. اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹ، اور کچھ ایسی جگہ تھی جہاں کارپیٹ تھا ہی نہیں. آن دا فلور، فرش پہ.
بیر بالکل صاف فلور تھا, ننگا فلور تھا, اس کے اوپر کوئی کارپیٹ نہیں تھا. بٹ آل دا ٹائم, لیکن یہ سارا وقت, it has been I have been climbing on. I have been climbing on. But all the time I have been climbing on and reaching ladders and turning corners. لیکن یہ سارا وقت باوجود اس کے کہ راستہ بڑا مشکل تھا, سارا وقت میں اوپر ہی چڑھتی رہی اور سیڑھی کے اگلے سٹیپس پہ, اس کے سٹیپس کے اوپر پہنچتی رہی اور ایسے کونوں میں مڑتی رہی, اینڈ ٹرننگ کارنرز, اور کونوں میں مڑتی رہی, اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک, اور بعض اوقات تو میں اندھیرے میں چلی گئی. where there ain't been no light, جہاں کہ کوئی روشنی نہیں تھی. so boy, لہذا اے لڑکے, don't you turn back, واپس نہ مڑ جانا. don't you sit down on the steps, ان سیڑھی کے جو سٹیپس ہیں ان کے اوپر بیٹھ نہ جانا. cause you finds it's kinder hard, کیونکہ تم دیکھو گے کہ یہ بہت مشکل جگہ ہوگی. don't you fall now, پھر تمہیں گرنا نہیں ہے. don't you fall now, for I am still going honey, میں ابھی بھی اے میرے پیارے آگے ہی جا رہی ہوں. I am still climbing, میں تو ابھی بھی اوپر چڑھ رہی ہوں. and life for me ain't been no crystal stair, اور زندگی میرے لیے کوئی کرسٹل کی سیڑھی نہیں تھی, کرسٹل کا زینہ نہیں تھی, بلکہ وہ میرے لیے ایک مشکل راستہ تھی. اب یہاں سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں بیر سے, ٹھیک ہے. But all the time I have been climbing on, لیکن سارا وقت باوجود اس کے کہ راستہ مشکل تھا میں اوپر چڑھتی رہی. and reaching ladders, اور صاف منزلوں تک پہنچتی رہی. and turning corners, اور موڑوں میں مڑتی رہی. and sometimes going in the dark, اور بعض اوقات مجھے اندھیرے میں بھی چلنا پڑا. where there ain't been no light, جہاں پہ کوئی روشنی تھی ہی نہیں. so boy, لہٰذا اے میرے بیٹے, don't you turn back, تم واپس نہ مڑ جانا. don't you sit down on the steps, تم ان زینوں کے اوپر بیٹھ نہ جانا. cause you find it kinder hard, کیونکہ تمہیں یہ مشکل لگیں گے. don't you fall now, تمہیں گرنا نہیں ہے. for I am still going honey, اے میرے پیارے میں ابھی بھی آگے جا رہی ہوں. I am still climbing, میں تو ابھی بھی اوپر چڑھ رہی ہوں. and life for me ain't been no crystal stair, اور میرے لیے زندگی کوئی کرسٹل کی بنی ہوئی سیڑھی نہیں تھی, ایک مشکل راستہ تھی. آئیے ہم اب اس کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. Mother to son. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps 'cause you find it's kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing. And life for me ain't been no crystal stair. اسٹوڈنٹ اب آپ کا لیسن 1 ہے نکو بابینس. نکو بابینس, NICO نکو, NICO نکو, BOBI بابی, NUS نس. نکو بابینس. نکو بابینس یہ ٹائٹل ہے اس کا, اور یہ اس لڑکے کا نام ہے جس کا اس میں ذکر ہے. یہ لڑکا ہے نکو بابینس, اور یہ اس کی فرینڈ ہے روزی. اب اسٹوری کو میں پڑھتا ہوں. یار یہ موٹا ہے بہت زیادہ, کوئی باریک پین. دیکھ رہے ہیں. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister.
یہ کہانی ایک بڑے ہی غیر معمولی لڑکے کی ہے جس نے ایک دفعہ وزیر اعظم کو بھی زبان چڑھائی تھی. اسٹک ہز ٹنگ, زبان چڑھائی تھی وزیر اعظم کو بھی. وزیر اعظم کے گزرا اس نے اس کو زبان چڑھائی, اتنا شرارتی تھا. His name was Nico Bobinus. He lived a long time ago in a city called Venice and he could do anything. وہ وینس میں رہتا تھا بہت عرصہ پہلے اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. Of course, بلا شبہ. Of course کا مطلب ہے بے شک, بلا شبہ. Of course. Of course, not everybody knew he could do anything. In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. یہ بات صرف ہر کسی کو نہیں پتا تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, صرف اس کی بیسٹ فرینڈ روزی کو پتا تھا, اور روزی کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. One day, for example, Rosie said to Nico Bobinus, "Let us pull up every single weed on your doorstep." آئے تمہارے گھر کے باہر جو لان ہے اس میں سے ساری جڑی بوٹیاں اکھاڑ دیتے ہیں. ویڈ کا مطلب ہوتا ہے جڑی بوٹیاں صاف کرنا, گوڈی کرنا. ایکسٹراڈنری پیچھے ایک لفظ استعمال ہوا تھا, ایکسٹراڈنری پہلی لائن میں. ایکسٹراڈنری کا مطلب ہے غیر معمولی. ایکسٹراڈنری غیر معمولی. ٹنگ زبان, ٹنگ آیا تھا کہ ہی اسٹک ہز ٹنگ آؤٹ ایٹ دا پرائم منسٹر. تو ٹنگ کا مطلب ہے زبان, ویڈ کا مطلب ہے جڑی بوٹیاں صاف کرنا. تو اس نے کیا کہا, one day, for example, Rosie said to Nico Bobinus, "Let's pull up every single weed on your doorstep." "Let's not," said Nico Bobinus. اچھا چلو یہ ایسا نہیں کرتے. Which is what Rosie thought he would say. روزی کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ یہی کہے گا. In that case, اچھا پھر ایسے کرتے ہیں, replied Rosie, "Let us discover the land of dragons." آؤ ہم اژدہوں کی سرزمین کو دریافت کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. ڈسکور کا مطلب ہے دریافت کرنا. ڈسکور دریافت کرنا. نظر آ رہا ہے, اس طرح سے لکھنا ہے. Don't be daft. پاگل مت بنو. daft کا مطلب پاگل. said Nico Bobinus. How can we do that? ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں? Because you can do anything, said Rosie. روزی نے کہا اس لیے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو. So the next morning, just as it was getting light, ابھی صبح ہی ہو رہی تھی, روشنی ہی ہو رہی تھی, Rosie threw little pebbles at the Nico Bobinus shutters. روزی نے چھوٹے چھوٹے پتھر مارے نکو بابنس کی کھڑکیوں کے شٹرز کے اوپر. پیبل کہتے ہیں سنگریزے, چھوٹے چھوٹے کنکر. نکو بابنس was still half asleep. نکو بابنس ابھی بھی تھوڑا سو رہا تھا. When he looked out, "What is the matter, Rosie?" he asked. "Shh," whispered Rosie. Whispered سرگوشی کی. Whisper کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا. "I have got the buns and the lemonade." میرے پاس بنز بھی ہیں اور لیمنیڈ یعنی شربت بھی ہے کہ ہم اس کو پی سکیں اور کھا سکیں. What for? کیوں, کیا کرنا ہے؟ asked Nico Bobinus. Supplies for the road. راستے کی رسد. سپلائز یعنی ہمارے لیے جو راستے میں جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ وہ ہیں. Whispered Rosie. روزی نے سرگوشی کی. Where are we going? asked Nico Bobinus. We are going to find the land of dragons. Whispered Rosie. Don't you remember? تمہیں یاد نہیں ہے؟ Oh, I thought you might have forgotten about that, said Nico Bobinus. No fear, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, said Rosie. It is one of the best ideas I have ever had. یہ تو ان بہترین آئیڈیاز میں سے ہے جو مجھے پہلے کبھی نہیں آئے. What about the weeding? اور وہ جو گوڈی کرنا تھا اس کے بارے میں کیا ہوا؟ said Nico Bobinus. Come on, said Rosie. So they set off through the early morning town. وہ روانہ ہو گئے, set off روانہ ہو گئے صبح سویرے اپنے شہر سے. When they got to the end of the narrow street, جب وہ تنگ گلی کے سرے پر پہنچے, where they lived, جہاں وہ رہتے تھے, they met a night watchman. وہ ایک رات کے چوکیدار سے ملے. Who said, where are you two going at this hour? Where are you two going at this hour? Where are you two going at this hour? تم اس وقت کہاں جا رہے ہو دونوں؟ We are going to look for the land of dragons. ہم تو لینڈ آف ڈریگنز کو تلاش کرنے جا رہے ہیں, said Nico Bobinus. You can't do that at this time of the morning, said the night watchman. But before he could grab them, لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کو پکڑ لیتا, grab them, Rosie and Nico Bobinus were sprinting away as fast as they could.
روزی اور نکو بابنس اتنی تیز دوڑ کر چلے گئے جتنا کہ وہ دوڑ سکتے تھے. اینڈ دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ رننگ انٹل دے کراس 3 bridges. اور وہ نہ رکے جب تک کہ وہ تینوں پل جو شہر کے تھے ان کو کراس نہ کر گئے. اینڈ ٹرپڈ اوور اے ڈاگ دیٹ واز لائنگ asleep انڈر اے گارڈن وال. اور وہ دونوں گر پڑے ایک کتے کے اوپر جو کہ ایک باغ کی دیوار کے ساتھ سو رہا تھا. روزیز بوٹل آف لیمنیڈ اسمیشڈ اگینسٹ دا وال. وہ لیمنیڈ کی جو بوتل تھی وہ روزی کی وہ دیوار سے جا لگی. اینڈ دا ڈاگ لیپٹ ٹو اٹس فیٹ. اور کتا بھاگ کھڑا ہوا بارکنگ ایز اف ہیڈ تھاٹ ڈاگس ڈوم ڈے ہیڈ ارائیوڈ. ایسے بھونکتے ہوئے جیسے اس نے سمجھا تھا کہ آج قیامت کا دن آ گیا تھا. کتوں کی قیامت کا دن, ڈاگس ڈوم ڈے. فار اے مومنٹ ڈومس ڈے کا مطلب ہے ڈومس ڈے مصیبت کا دن یا روز قیامت, ڈومس ڈے. فار اے مومنٹ ایک لمحے کے لیے they were sure it was going to bite them. انہیں یقین تھا کہ یہ ان کو کاٹ کھائے گا, bite them کاٹ کھائے گا. But then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter. تب اس نے دیکھا یعنی کتے نے دیکھا ان 2 بنس کو جو کہ گٹر میں جا گرے تھے. And it wolfed them down. اور اس نے ان کو ہڑپ کر لیا. wolf down کا مطلب ہے ہڑپ کر لینا. barked thank you بھونک کر شکریہ ادا کیا. And ran off to tell his friends. اور بھاگ کر چلا گیا اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی وہاں پہ 2 لوگ ہیں جو بنس کھلاتے ہیں لوگ کتوں کو. We are not going to get far without supplies. ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمارے پاس رسد نہ ہو یعنی کھانے پینے کا سامان نہ ہو. said روزی gloomily. روزی نے اداسی سے کہا. گلومی کا مطلب ہے اداس, پریشان, پریشانی سے کہا, اداسی سے کہا. I wonder if I could pick a few of those, said Nicobobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا میں 1-2 توڑ لوں. نکوبابنس نے کہا دیکھتے ہوئے ایک ایپل ٹری کو جو کہ گارڈن کی دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے. Of course you can. بلا شبہ تم یہ کر سکتے ہو. said روزی. stand on my shoulders. آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. So Nicobobinus stood on Rosie's shoulders. Nicobobinus روزی کے کندھوں پہ چڑھا and climbed onto the wall. اور دیوار پھاند گیا, دیوار کے اوپر چڑھ گیا. But the tree was further away. لیکن درخت تو ابھی بہت آگے تھا. Then he thought, جتنا کہ اس نے سوچا. And as he reached out, اور جو ہی وہ اس تک پہنچا, he lost his balance. تو اس نے اپنا توازن کھو دیا. بیلنس کا مطلب ہے توازن. اب جو پچھلا پیج ہم نے پڑھا اس میں جو الفاظ ہم نے جن کے میننگ لکھنے ہیں آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اسپیلنگ یاد کرنے ہیں, میں ان کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی, ٹنگ زبان, ویڈ جڑی بوٹیاں صاف کرنا, ڈسکور دریافت کرنا, پیبلز سنگریزے یا چھوٹے چھوٹے کنکر, وسپر سرگوشی کرنا, ونڈر حیران ہونا, گلومی اداس یا پریشان. ڈومس ڈے کا مطلب ہے روز قیامت. آف کورس کا مطلب ہے بے شک یا بلا شبہ. اب اگلے صفحے پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے 2 لفظ ہو چکے بلکہ 3. ایک ہو گیا شولڈرز کندھے, کلائم اوپر چڑھنا, اینڈ بیلنس کا مطلب ہے توازن. تو اب بیلنس کی جگہ سے ہم پڑھ رہے تھے. بیلنس. He lost his balance. وہ eapna توازن کھو بیٹھا. And fell with a crash. اور گرا نیچے. Down into the most magnificent garden he had ever been in. اور وہ نیچے گرا بہت ہی شاندار باغ میں جس جیسے میں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا. Nicobobinus looked back up at the high wall. Nicobobinus نے پیچھے دیکھا اس بلند دیوار کو. But there was no way he could climb back. لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ واپس اس پہ چڑھ سکتا. What I am going to do? He yelled. اب میں کیا کروں گا, اس نے چلا کر کہا. Yell کا مطلب ہے چلانا. You will think of something. تم کچھ سوچ ہی لوگے نا. روزی yelled back. روزی نے بھی چیخ کر جواب دیا. Crossing her fingers very hard. اپنی انگلیوں کو بڑی سختی سے کراس کر کے. یہاں پہ یل کا لفظ ہے YELL. یل کا مطلب ہے بلند آواز سے بولنا یا چلانا یا چیخنا, اس کا مطلب ہوتا ہے یل. پیچھے ایک لفظ آیا تھا میگنیفیسنٹ گارڈن. میگنیفیسنٹ گارڈن. میگنیفیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے شاندار. میگ MEG میگ NI نی FI CENT سینٹ. میگنیفیسنٹ. میگنیفیسنٹ شاندار. اور یل کا مطلب ہے چلانا.
चिल्ला कर बोलना. ओए, said a voice behind Nicobobnus. ओए, एक आवाज ने निकोबोबनस के पीछे से पुकारा. Nicobobnus did not stop to look who it was. He ran straight into a tree. निकोबोबनस ने रुक कर ये ना देखा कि कौन था पीछे, वो सीधा भागा एक दरख्त के पीछे. Got you, पकड़ लिया तुम्हें, said the voice, उस आवाज ने कहा. And Nicobobnus felt 5 thick fingers on his neck. और निकोबोबनस ने 5 मोटी उंगलियां अपनी गर्दन के गिर्द देखी, महसूस की. Oh, said Nicobobnus. Oh, I have been waiting for you. I have been waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ, said the voice, उस आवाज ने कहा. And Nicobobnus felt 5 more thick fingers around his wrist. Wrist, इसमें W silent होता है, WRIST, wrist, कलाई, ये जगह जो होती है कलाई, wrist. तो निकोबोबनस ने 5 और बड़ी मोटी उंगलियों को देखा अपनी कलाई के गिर्द. बट निकोबोबनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स. निकोबोबनस ने भाग जाने की बजाय दौड़ लगा दी पीछे की तरफ को, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी वो तेज दौड़ सकता था. सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, यहां तक कि उस आदमी की जो टांगे थी वो उसके नीचे से गुजरा. And he landed in a pile of leaves, और वो एक पत्तों के ढेर में जा उतरा. Are you all right? called Rosie. रोजी ने पूछा, तुम ठीक हो? But she did not hear any reply except for the man who growled. लेकिन उसने कोई जवाब ना सुना सवाए उस आदमी के जो गुर्राया, ग्राउल, गुर्राया. Just you wait, तुम थोड़ा इंतजार करो, both of you. Oh dear, said Rosie. Sounds like trouble, लगता है कुछ मुसीबत आ गई है. And she was right, और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी. इसका दूसरा पार्ट है निकोबोबनस ran as fast as he could. निकोबोबनस इतनी तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था. Across the lawn, पूरे लॉन में से गुजर के, down the path, नीचे रास्ते पर, round a hedge, एक बाड़ के इर्द गिर्द, hedge का मतलब है बाड़, and into a little shed, और एक छोटे से शेड में पहुंचा. And bolted the door, और उसने दरवाजा बंद कर लिया. Bolted the door. Open up, खोलो, cried the man, उस आदमी ने चीख कर कहा. And the hinges cracked, और जोड़, दरवाजे के जो जोड़ होते हैं, चूलें, उनमें से मतलब उन चीखने की आवाजें आने लगी. And the door shook, और दरवाजा हिलने लगा. And he banged it with his fists, और उसने इसको बजाना शुरू कर दिया अपने मुक्कों के साथ. The door is not going to last long. ये दरवाज़ा, that door is not going to last long. ये दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ज़्यादा देर नहीं गुजारेगा. Thought Nicobobnus to himself. निकोबोबनस ने अपने आप में सोचा. And he dragged a large old stone roller up against it. और उसने खींचकर एक बड़ा पत्थर, गोल पत्थर का जो रोलर होता है जिसको ग्रास वगैरह को करने के लिए, दबाने के लिए बनाया गया होता है, उसको खींचकर इसके आगे खड़ा कर दिया. Open this door at once. Open this door at once. Open this door at once. ये दरवाजा फौरन खोलो. Do you hear? तुम सुन रहे हो? The man was shouting. आदमी चिल्ला रहा था. But Nicobobnus didn't hear anything at all. He was too amazed by what he had found. वो तो इतना हैरान हो गया था ये देखकर कि उसको क्या मिला है. You will have to come out eventually. तुम्हें आखिरकार, eventually का मतलब है आखिरकार. hinges का मतलब है चूलें, जोड़. eventually का मतलब है आखिरकार. ये अल्फाज हो चुके hinges, चूलें दरवाजे की, जोड़. and eventually आखिरकार. shoulders कंधे, climb चढ़ना, balance तवाज़न, magnificent शानदार, yell चिल्लाना, hinges चूल्हे, eventually आखिरकार. You will have to, उस आदमी ने कहा, you will have to come out eventually, the man was saying, and the longer you leave it, the worse it will be for you.
the longer you leave it, the worse it will be for you. جتنا زیادہ دیر تم وہاں رہو گے یا باہر نہیں آؤ گے اتنا ہی تمہارے ساتھ برا ہوگا. But he could have saved his breath. لیکن وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا, اپنی جان بچا سکتا تھا. Nicobobinus was on his knees examining what he had revealed. Nicobobinus اپنے گھٹنوں پر جھک کر یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے سامنے کیا آ گیا ہے. When he moved the roller, اس کے سامنے کیا آ گیا تھا جب اس نے رولر کو ادھر کو کیا. He brushed off the dust. اس نے صاف کی مٹی and undid the catch. اور جو کیچ لگا تھا اس کو کھولا. undid کھولا کیچ, جو کیچ لگا تھا, جو کنڈی لگی تھی. and then lifted it up. اور پھر اس کو اس نے اٹھایا. right, I am going back this door down. right, I am going to break this door down. میں یہ دروازہ نیچے توڑ کر نیچے جاؤں گا, said the man. اچھا, وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ right, I am going to break this door down. میں یہ دروازہ توڑنے لگا ہوں. وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اس کو پکڑنے آیا تھا کہ میں یہ دروازہ توڑنے لگا ہوں. said the man. آدمی نے کہا. اس سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, اس کو یہاں سے دوبارہ کریں گے. right, I am going to break this door down. میں اس دروازے کو توڑنے لگا ہوں, said the man. آدمی نے کہا. and then because he knew he would have to repair the door himself, کہ اسے خود ہی اپنا دروازہ دوبارہ ریپیئر کرنا پڑنا تھا. he added, don't you hear, کیا تم میری بات نہیں سن رہے. but Nicobobinus did not hear. Nicobobinus نے کچھ نہ سنا. Nicobobinus had disappeared through the trap door he had discovered. Nicobobinus تو اس ٹریپ ڈور میں سے غائب ہو گیا تھا. disappear کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا. disappear غائب ہو جانا. disappear یہ ہے dis P-E-A-R disappear غائب ہو جانا. اس طرح سپیلنگ یاد کرنے. Nicobobinus had disappeared through the trap door. trap door ہوتا ہے وہ ٹریپ کا دروازہ, یعنی وہ جو خفیہ دروازہ تھا وہ اس میں سے غائب ہو گیا تھا. he was running down stone steps. وہ پتھریلے زینوں کے اوپر اتر رہا تھا, زینوں سے نیچے اتر رہا تھا. that were slippery and slime with slime, جو کیچڑ کی وجہ سے slippery پھسلن والے تھے. and that smelt of graveyards, اور جہاں سے ایسی smell آتی تھی جیسی قبرستانوں میں آتی ہے. and that went down and down, جو نیچے ہی نیچے جائے جا رہے تھے. deeper into the ground, گہرے نیچے زمین میں. until it became pitch dark, یہاں تک کہ مکمل اندھیرا ہو گیا, بہت شدید. pitch dark کا مطلب ہوتا ہے شدید اندھیرا ہو جانا. Rosie said Nicobobinus to himself, this is all your fault. Rosie, یہ تمہاری ہی غلطی ہے, یہ ساری تمہاری غلطی ہے. He heard his heart pounding. اس نے سنا کہ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. and his step echoing, اور اس کے جو قدم تھے ان سے آواز گونج رہی تھی. ایکو کا مطلب ہوتا ہے آواز کا گونجنا, باز گشت کا. جیسے آواز جب ہم بولتے ہیں کسی کھلی جگہ پہ تو ہماری آواز ہی ہمیں سنائی دیتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں ایکو. ایکو کا مطلب ہے ایکو آواز کا گونجنا, باز گشت. ایکو آواز کا گونجنا یا باز گشت. and his steps echoing along the dank rock of the narrow passway. تو اس کے اس تنگ راستے کے اوپر جو گیلا بھی تھا اور سلپری بھی تھا, اپنے ہی قدموں کی آواز تھی. until all at once there was nothing, یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں کچھ بھی نہیں تھا. and before he realized he was falling in the blankness, he was, یہ بہت اچھا جملہ ہے. and before he realized he was falling in the blankness, he was, اور اس سے پہلے کہ وہ یہ احساس کرتا کہ وہ کسی بہت ہی خلا میں گر رہا تھا, حقیقت میں وہ واقعی گر رہا تھا. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کی HOD میں آپ کا اسلامیات کا پورشن شروع ہوتا ہے. یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے, اور اس کتاب میں سے آپ نے اس HOD میں جو پڑھنا ہے وہ آپ کی بورڈ کے اوپر لکھا جا چکا ہے. آپ اس کو دیکھ چکے ہیں, ابھی آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں کہ اسلامیات میں آپ کا اس 15 روزہ سلیبس جو ہے وہ ہے پہلے چیپٹر نمبر 1 سے میمورائزیشن آف سورہ الانشراح, اور دوسرا چیپٹر ہے فیتھ اینڈ پریئر چیپٹر 2, اس کے پیج نمبر 8, 9, 10, 11, 12 اور 13 کی ریڈنگ کرنی ہے.
اور تیسرے میں لرننگ آف کویسچن آنسرز آف 1 2 اینڈ کویسچن آنسر 1 2 اینڈ 3 آپ نے پڑھنے اور یاد کرنے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو چیپٹر نمبر 1 کی سورہ الم نشرح کا صدق پڑھاتے ہیں, آپ اس کو پڑھیے گا. اسٹوڈنٹ آپ کو سورہ الانشرح پڑھائی جا رہی ہے, آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیز نظر آ رہے ہیں, ڈیز 1 2 3. تو یہ جو اسلامیات کا آپ کا کام ہے یہ ان 3 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, جو کہ اپریل کی 10 14 اور 18 تاریخیں ہیں. ان 3 دنوں میں اسلامیات کا یہ پڑھایا جانے والا سبق آپ پڑھیں گے, اس کو یاد کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. تو آئیے اب ہم سبق پڑھتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. فیتھ اینڈ پریئر. توحید, belief in the oneness of Allah. The most basic belief of every Muslim is the kalma tawheed. No one can be a Muslim without believing in it. The kalma has 2 parts. La ilaha illallah, which means there is no God except Allah, and Muhammadur Rasulullah, which means Muhammad sallallahu alaihi wa sallam is his prophet. The first part of the kalima is based on tawheed and the second part is based on risalat. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے, اور اس کا کلمہ, اس کی ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا پڑتا ہے. کوئی بھی مسلمان اس کے بغیر مسلم نہیں ہو سکتا. کلمہ کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ, جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور دوسرا محمد رسول اللہ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پہلا حصہ توحید پر بیس ہے, پہلے سے کی بنیاد توحید پر ہے, اور دوسرا حصہ اس سے کی بنیاد رسالت پر ہے. توحید means that Allah is one, He has no partner, no one except Him is to be worshipped. سورہ اخلاص explain توحید in a few lines. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی بھی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. سورہ اخلاص چند لائنوں میں اس کی توحید کو بیان کرتی ہے. It gives the concept of توحید clearly. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say, He is Allah the One. Allahu Samad. Allah the Eternal, Absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor he begotten. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. And there is none like Him. Proof of Tawheed. We see that the system of the whole world goes on smoothly day after day, year after year, and season after season. The sun always rises from the east and sets in the west. Night always comes after day. All the planets and the moon move in their own paths. Seasons come in the same order, and so on. This proves that there is only one power that is running the whole universe. If there were more than one power, then there would be confusion all around. It proves that the master of the universe is just one, Allah. توحید کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام بہت ہی آرام سے, سکون سے
چل رہا ہے، دنوں کے بعد دن، سالوں کے بعد سال اور موسموں کے بعد موسم آتے رہتے ہیں. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، رات دن کے بعد آتی ہے، تمام سیارے اور چاند اپنے اپنے راستوں پر سفر کرتے ہیں، موسم بدلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہی طاقت ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے. اگر ایک سے زیادہ طاقتیں ہوتی تو کچھ بھی اس طرح نہ ہوتا جیسا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے. اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم 10 اپریل کو پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، اور 10 اپریل کو ہی ہم آپ کے سامنے کریں گے بک آف انٹروڈکشن اینڈ دا کویسچن نمبر 1. میں آپ کو اس دن کا سلیبس کویسچن آنسرز کے ساتھ سمجھا دوں گی. یہاں تک ہم نے ریڈنگ کرنی ہے. اب اس کے بعد 14 تاریخ کی جو ریڈنگ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. Allah's unique qualities, اللہ کی منفرد خصوصیات. If no one is like Allah, then surely there are qualities which no one but Allah possesses. Some of his sifats or qualities are: Allah has created all mankind, he is our creator. خالق، یعنی اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے. صفت ہے خالق. He gives nourishment to all his creatures. He is their provider. Razik. He is the giver of life and death. Muhi Mumeet. He is the master of the universe. Malik. He is all-knowing. Alim. He has no needs. Samad. He is all-seeing. Basir. He is all-hearing. Sami. He is the light. Noor. He is the Almighty. Kabir. Our duties towards Allah. Belief in Tawheed means that we pray only to Allah and trust Him completely. We must be sure that Allah can fulfill all our needs and solve all our problems. If we have complete faith in the power and greatness of Allah, we will fear no one else. It means we must always submit to His will and obey Him. یعنی توحید پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی پر یقین رکھیں، مکمل یقین رکھیں، اور اس بات کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری تمام ضروریات اور کا پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اگر ہمیں اللہ پر پورا یقین ہوگا، اس کی طاقت پر، اس کی عظمت پر، تو پھر ہمیں کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہیں اور اس کے فرما بردار رہیں. Prayers. As you know, in all Muslim countries, azan is called aloud 5 times a day, and you must have heard it. Have you ever wondered how it started? The story of azan. The word azan has its origin from Arabic meaning announcement. When the Muslims migrated from Mecca to Medina, they used to agree about a fixed time of the prayers, but it was difficult to remember the timings. Sometimes, especially when they were busy, a need was therefore felt to give out a call for prayers. One day, Abdullah bin Zayd Raziyallahu ta'ala anhu, a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, saw the whole azan in his dream. The Prophet sallallahu alaihi wasallam approved of it and appointed Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu to give the first call for prayers, the azan, which was called out from the then newly constructed mosque that will know as Masjid Nabawi. یعنی ورڈ اذان کا مطلب ہوتا، اب اذان عربک اناؤنسمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اعلان کرنا. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہی اذان کے الفاظ دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا اور اس طرح مسجد نبوی سے اذان شروع ہوئی. اسٹوڈنٹس، یہ 14 اپریل کو تک کا سبق ہے جو آپ 14 اپریل کو پڑھیں گے. اب ہم آگے جو ایک پارٹ رہ گیا ہے وہ آخری دن 18 تاریخ کا سبق آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ ہے Salat. Salat is worship of Allah. It is the Arabic word for prayers or namaz, and Salat also means mercy.
Salat is compulsory for all Muslims. We must pray 5 times a day. By doing so, we are in fact thanking Allah for all He has bestowed on us. Allah is our Lord and Master, and we must pray only to Him. Offering our prayers 5 times a day is a way to show our humility before Allah. Salat یعنی نماز اللہ کی عبادت ہے، اور یہ نماز کے لیے نماز کا عربی ترجمہ ہے، یعنی عربی میں نماز کو صلات کہتے ہیں۔ صلات یعنی نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 5 وقت دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے، اور اس بات کا اعلان بھی کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ Salat is one of the most important pillars of Islam. It is obligatory for all Muslims. The Quran has emphasized its importance in several places. Our Prophet ﷺ has said, Salat is the coolness of my eyes. On the day of judgment, the first question that will be asked of us will be about Salat. نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے، اور یہ تمام مسلمانوں پر فرض بھی ہے۔ قرآن نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، کئی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ Salat teaches us to obey Allah and accept and acknowledge that He is our Master. When we pray 5 times a day, it refreshes our iman and faith. The person who prays remember Allah and realizes that Allah is watching him. This will stop him from doing many wrong deeds. Salat یعنی نماز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور صرف اسی کو اپنا مالک سمجھیں۔ جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں کو تازہ کرتی ہے، اور وہ لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں انہیں یاد رہتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس طرح وہ برے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ Allah has ordered us to pray to Him, and our Prophet ﷺ has shown us how to do so. Every Muslim must pray at the 5 fixed times from dawn to night, morning, noon, afternoon, evening, and night. The timing of the prayers are mentioned by Allah in the Quran. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کر کے دکھایا ہے، اور ہر مسلمان کو بھی دن میں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے جیسا کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ Importance of Salat. The importance of Salat cannot be denied. As said before, first and foremost is the worship of Allah. Secondly, we obey Allah by offering prayers and thanking Him for all that He has given us. Salat also keeps us away from impurities of thoughts. It keeps us fit as it is in itself a physical exercise. The timing of the 5 daily prayers have been specified, and each must be performed at the given time. Fajr is just before dawn, Zuhr at midday, Asr in the late afternoon, Maghrib just after sunset, and Isha after nightfall. صلات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سب سے اہم عبادت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 ٹائم جھکتے ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا، اور اس کے علاوہ یہ ہمیں ہمارے خیال کی پاکیزگی بھی عطا کرتی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک جسمانی ایکسرسائز، جسمانی مشق بھی ہے۔ اور 5 دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں ہم، جس میں کہ فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے، ظہر بالکل دوپہر میں، عصر آفٹرنون، اور مغرب سورج غروب ہونے کے بعد، اور عشاء رات کو۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے انٹروڈکشن آف بک بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ My book of Islamiyat is Oxford Islamiyat 6 by Sajida Zaidi. It has 5 units and 69 pages. It is an interesting subject and I really like it. Faith and prayer. Question 1. Why was there a need of azan? There was a need of azan because it was felt to give out a call for prayers. Question number 2. Write the meaning of Surah Ikhlas. The meaning of Surah Ikhlas are He is Allah, the One,
Allah the Eternal, Absolute, He begets not, nor He is begotten, and there is none like Him. Question number 3. Write a note on the importance of Salat. When is each Salat offered? The importance of Salat, that it is first and foremost worship of Allah. We obey Allah by offering prayers and thank Him for all that He has given us. Salat also keeps us away from impurity of thoughts. We say Fajr is just before dawn, Zohar at midday, Asr in the late afternoon, Maghrib just after sunset, and Isha after nightfall.